مسلمان کذاب آیا، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، پکڑ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ مسلمان کذاب نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں یا رسول اللہ ہے؟ حضرت حبیب کہنے لگے آپ جھوٹے ہو، میرے محبوب آخری نبی ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کی آیت پڑھی، مسلمان کذاب نے کہا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ ایک ہاتھ کاٹ ڈالا، خون فہاروں سے نکلنے لگا۔ پھر پوچھا بتاؤ نا کون ہے نبی؟ پھر انہیں قرآن کی آیت پڑھی، کہا دوسرا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر پوچھا کون ہے نبی؟ فرمایا تو جھوٹا ہے، میرے نبی آخری نبی ہے۔ پاؤں کاٹ دیا، دوسرا پاؤں کاٹ دیا، گھٹنوں سے ٹانگ کاٹ دی، دوسری ٹانگ کاٹ دی، کونیوں سے بازو کاٹ دیا، دوسرا بازو کاٹ دیا، پھر ناک کاٹ دی گئی، پھر کان کاٹ دیے گئے، پھر ان کی زبان کاٹ دی گئی۔ جس زبان سے میرے آقا کا نام لیتے تھے وہ زبان کاٹ دی گئی۔ کہنا اور سننا آسان ہے، جسم کے چاروں اعضاء سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، جسم میں روح موجود ہے۔ پھر مسلمان کذاب نے کہا بتاؤ نا کون آخری نبی؟ حضرت حبیب قربان جاؤں آواز نہیں نکال سکتے، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، اپنے جسم پہ زور ڈالا جیسا کہ جسم کا ہر انگ کہہ رہا ہے تو جھوٹا ہے، میرے نبی آخری نبی ہیں۔ اسے اور غصہ آیا، یہاں تک برداشت کر دیا، اس نے لوہے کی کنگھی منگائی، اس نے جسم پہ رکھی، رکھ کے کہا ذرا جسم کو اوپر کرو۔ حضرت حبیب کے جسم کی چمڑی کو اتار دیا ہے، جہاں جہاں وہ کنگھی جاتی رہی جسم کی چمڑی اکھڑتی رہی، خون کے فوارے نکلتے رہے۔ حضرت حبیب ایسے آواز لگاتے رہے جیسے کہہ رہے تو جھوٹا ہے، میرے نبی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرزا قادیانی آیا، اس نے نبوت کا اعلان کیا۔ اللہ ہمارے علماء، ہمارے بزرگ، اور خصوصاً میں بٹو صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ختم نبوت کی وجہ سے اس شخص کو ضرور اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی میں بیٹھ کر کہا بٹو صاحب آپ دستخط کر دیجئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری بیٹھے ہوئے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، دستخط کر دیجئے۔ حضرت شاہ جی وجد میں آئے، فرمایا میرے نانا جی کی عظمت پہ، ختم نبوت کے قانون پہ دستخط تو کرے گا، میں میدان حشر میں آقا کے سامنے تیری سفارش کروں گا۔ یہ بات کی، بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ دستخط ختم نبوت پہ تو کر رہا ہوں، سمجھ لو یہ میری موت کا فیصلہ ہے۔ حضرت ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اہل کشف لوگ تھے، بڑا تعلق تھا اللہ سے، رسول اللہ کی محبت سے، گر گئے، بے ہوش ہوئے، اٹھے، جاگے، رونے لگے۔ فرمایا شاہ جی آپ کو مبارک ہو، آپ نے میرے آقا کی خوشخبری دی، مجھے اس بے ہوشی میں آقا کا دیدار ہوا، میرے آقا حضرت بٹو کو سلام بھیج رہے ہیں۔ اس لیے بھائی ختم نبوت کا کام ایسا ہے، ایسا کام کر کے جس پن کے ساتھ بٹو صاحب نے دستخط کیے تھے وہ 1,00,000 کا فروخت ہوا تھا اس وقت۔ کتنے کا؟ 1,00,000 روپے کا۔ ایک آدمی خریدنے کے لیے آیا، کیوں خرید رہے ہو؟ فرمایا بڑا گناہگار ہوں، پتہ نہیں کوئی عمل قبول ہو یا نہیں۔ یہ وہ پن ہے جس پن کے ساتھ میرے آقا کے ختم نبوت کا نام اور دستخط ہوئے، قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، آئین کی شکل بنائی گئی۔ یہ پن لے کر اپنے پاس امانت رکھوں گا، اپنے نبی کے ساتھ سامنے لے کر جاؤں گا۔ کتنا عظیم وہ پن ہے، اللہ اکبر۔ مرنا تو ہے نا، مرنا تو ہم سب نے ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ ختم نبوت کے کھاتے ہماری جان لگ جائے
تو یہ سودا بڑا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ اس کے لیے قربانی ہمارے نوجوانوں کو لالچ دے کر انگلینڈ میں لے کر جا کر قادیان میں لے کر جاتے ہیں، کالج اور یونیورسٹیوں میں۔ یہ ہمارے کرکٹ ٹیم کا جو کپتان ہے بڑا اچھا آدمی ہے، اللہ اس کو اور اچھا بنائے۔ انہوں نے وہاں انگلینڈ کے کوچ تھا، اس کو قرآن دیا، پاکستان انگلش میں لکھا ہوا تفسیر لکھی ہوئی دی۔ اب قادیانیوں نے کیا کیا؟ ہم تو سوئے ہوئے ہیں نا، انہوں نے اس کے ٹائٹل پہ قادیانی کی تصویر بنا کر کہا یہ بڑا پیارا قرآن ہے، مرزا قادیانی کی تفسیر اس کو دی گئی ہے، اور مرزا قادیانی آخری نبی ہے، آخری نبی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم نے کسی سے دلیل نہیں پوچھنی ہے۔ کوئی کہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو شخص اس سے دلیل پوچھے گا کہ تیری کیا دلیل ہے تو آخری نبی ہے، یہ دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ہم نے دلیل نہیں پوچھنی ہے، ہم نے اللہ کے نبی کو آخری نبی مانا، اس کے بعد کوئی نبی بھی آئے ہم کسی کو نبی نہیں مانتے، نہ مانیں گے قیامت تک۔ اور اللہ کی قسم ہمارے بچے بھی ہمیں قربان کرنے پڑے، ہم اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے پیرا داری کے لیے انشاءاللہ قربان کریں گے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے فیصل آباد میں ایک لڑکی اور لڑکا ہے اور وہ چوڑے کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے فیس بک پہ میرے آقا کی توہین شروع کر دی، لڑکی نے بھی اور لڑکے نے بھی، توہین شروع ہو گئی۔ وہاں فیصل آباد کے ہمارے امیر عالمی مجلس ختم تحفظ ختم نبوت کے، انہوں نے اس کے میسج فیس بک کے اٹھائے، تھانے میں چلے گئے، اس کے خلاف پرچہ دائر کیا۔ ان کو جب جیل میں لایا گیا، بلایا گیا، کیوں توہین کرتے ہو؟ کہا ہمیں پتہ نہیں کس وجہ سے توہین کی ہے۔ اس لڑکی نے یہ گواہی دی کہ ہمیں تو اور کسی سے چارہ نہیں، ہم نے سنا جو لوگ اللہ کے نبی کی توہین کرتے ہیں انہیں انگلینڈ میں فری ویزا مل جاتا ہے، ہم نے فری ویزے کے لیے یہ توہین کی ہے۔ میرے نبی کی شان اتنی کم پڑ چکی ہے کہ ہم دنیا کے پیسوں کے لیے ایک چوڑا، ایک گلی کی صفائی کرنے والا، وہ بھی اٹھ کے میرے نبی کی توہین اس وجہ سے کرے کہ مجھے انگلینڈ کا ویزا مل جائے۔ یہ آسیہ ملعونہ یہ چوڑی تھی، یہ چوڑیوں کا کام کرتی تھی، اور اس کو پھر سزائے موت ملی۔ راتوں رات فیصلہ تبدیل ہوا اور ہمارے عمران خان صاحب نے حکم دیا اس کے لیے جہاز بلاؤ، جہاز بلایا گیا اور اس کو وہاں پہ بھیجا، اور وہاں قومی پروٹوکول کے ساتھ اس کے سر پہ تاج پہنایا گیا۔ وہ کافر تاج پہنا کے اس کو اپنی اسمبلی میں لے کر جاتے ہیں کہ یہ وہ بہادر عورت ہے جس نے مسلمانوں کے نبی کی توہین کی ہے۔ ہم مر چکے ہیں، اس سے پہلے تو ہمیں موت آ جاتی، اس سے پہلے ہم مر جاتے، وہ بہتر تھا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جوانیاں کس اگام آئے گی کہ میرے نبی کی قرآن کی توہین کی لاہور کے ایک شخص نے، اس کو جب پکڑا گیا، بلایا گیا کہ تو نے قرآن کی توہین کیوں کی ہے، وہ کہنے لگا مجھے ایک شخص نے کہا تو قرآن کی توہین کرے گا مشہور ہو جائے گا، تجھے پاکستانی پولیس پکڑے گی، یہ کچھ بھی نہیں کرتی، دوسرے ملکوں کے لوگ بولیں گے اور تجھے چھڑا کے فری میں اپنے ملک میں لے کر جائیں گے، تو بڑا امیر بن جائے گا۔ آج جس نے امیر بننا ہے وہ قرآن کی توہین کر لے، جس نے امیر بننا ہے وہ رسول اللہ کی توہین کر لے، وہ نبوت کا دعویٰ کر دے۔ اس لیے ہم نے اٹھنا ہے اور قربانی دینی ہے۔ مدینہ میں میرے آقا جتنا عرصہ رہے، کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا بدر کے بعد کہ میرے آقا نے کہیں پہ کوئی قافلہ جہاد کے لیے نہ بھیجا ہو۔ اس لیے بھائیو، مرنا تو ایک دن ہے، نبی کی محبت میں مرنا موت نہیں ہوتی، زندگی ہوتی ہے، کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ نوجوانوں سے میری درخواست ہے، فیس بک استعمال کرتے ہو، وہاں نبی کی توہین کی کوئی بات آتی ہے، قرآن کی توہین کی کوئی بات آتی ہے، نہ اس میں کوئی کمنٹس کرنا ہے آپ نے، نہ اس کو شیئر کرنا ہے۔ شیئر کرو گے جس نے وہ توہین کی اس کو پیسے ملیں گے، کمنٹس کرو گے دنیا کہے گی اتنے لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں، ہم خود پھیلانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں
صحابہ کرام موجود تھے، میرے آقا کے خلاف راتوں کو شعر بول کے میرے آقا کی توہین کیا جاتی تھی، شعر و شاعری ہوتی، شراب پی کر وہ ظالم میرے آقا کی توہین میں شعر پڑھا کرتے تھے۔ آج تک کوئی شعر میرے اور آپ تک پہنچا؟ نہیں پہنچا۔ صحابہ کرام کی پاک زبانوں پہ وہ توہین والا شعر کبھی بھی نہیں آیا ہے۔ سمجھ جاؤ بھائی، کب سنبھلیں گے؟ کب ہم سمجھدار ہوں گے؟ ہر بات کے لیے ہم سمجھدار ہیں۔ ایک لاوارث رہ گیا تو یا قرآن رہ گیا، ایک لاوارث رہ گیا تو میرے نبی کی شان رہ گئی، ایک لاوارث رہ گئی تو صحابہ اور اہل بیت رہ گئے، ایک لاوارث رہ گئی مسجد القرآن رہ گیا، باقی کوئی چیز لاوارث نہیں۔ اتنے ہم کمزور ہو چکے ہیں، اتنا ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، مستی ہماری ہے، خیانت ہم کر رہے ہیں، نمازیں ہم چھوڑنے والے ہیں، جھوٹ ہم بولنے والے ہیں، مسجدوں کو ویران ہم نے کر دیا، بازار آباد ہم نے کیے ہیں۔ ہمارا مسلمان دکاندار ہے، اس کی دکان کے اوپر دیکھو تو بڑے بڑے عورتوں کے فوٹو لگے ہوئے ہیں، انگریز عورتوں کے فوٹو لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان دکاندار ہے، مجھے اس کے بغیر بیکری نہیں ہوتی، یہ کمپنی والوں نے لگائے ہیں۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا غزوہ تبوک میں ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آئی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، میرے آقا کا چہرہ اقدس تبدیل ہو گیا، آنکھوں میں آنسو ہو گئے، اپنی کمبل اتاری، اپنی چادر، پاک چادر اتاری، بلال جی میرے محبوب لے جاؤ، وہ ایک عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اس کے سر پہ چادر دے کر آؤ۔ حضرت بلال نے چادر لی، آقا یہ تو کافر کی بیٹی ہے، لڑنے کے لیے آئی ہے۔ میرے آقا نے اونچے اور کہا او بلال جاؤ، البنت البنت ولو کان بنت الکافر، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو، لے جاؤ۔ میرے آقا کی پاک چادر اس عورت کے سر پہ رکھی گئی۔ ہم نے تو اپنی دکانوں پہ بڑے بڑے فوٹو لگائے ہوئے ہیں، فوٹو لگائے ہوئے ہیں۔ کس طرف جا رہے ہیں بھائی؟ ہمارے حویلیاں کا ایک ساتھی اس دن ملا، ایک سیاسی عورت کے ساتھ اس کی تصویر تھی، تو میں نے اس کو منع کیا، تو اس نے ایک عجیب جملہ کہا، اللہ ہم سب کو حیا نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو کچھ عرصے کی لذت ہے، کچھ عرصے کی زندگی ہے، مرنے کے بعد قبر میں اکیلے چھوڑ کے جائیں گے تجھے، پھر تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہم سب نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، آقا کے ختم نبوت کا کام کرنا ہے۔